بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کویشچن ہے، سورۃ المومن کا مرکزی موضوع بنیادی مضامین تحریر کریں۔ سورۃ المومن کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین کیا ہے؟ صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے، سابقہ اقوام کی حالت کا بیان ہے، اہل ایمان کی حالت کا بیان ہے، موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا قصہ ہے، توحید کے دلائل ہے، منکرین کا انجام ہے۔ صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ سورۃ مومن کی ابتدائی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ قرآن مجید نازل کرنے والا ہے، وہ غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، شدید سزا دینے والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرح لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ اس قدر عظیم کتاب کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ سابقہ اقوام کی حالت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کافروں کی خوشحالی دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ انہیں ان کے اعمال کی سزا نہیں مل رہی، بلکہ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے اقوام نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تو اپنے رسولوں کے ساتھ ناحق جھگڑا کیا اور اپنے انبیاء کرام کو گرفتار کرنے، انہیں مغلوب کرنے، شکست دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے۔ اہل ایمان کی حالت کا بیان ہے۔ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، اہل ایمان کا عالم یہ ہے کہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب فرشتے دعائیں کرتے ہیں جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا اور وہ عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا قصہ بیان میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو فرعون نے دعوت قبول کرنے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کی حمایت میں ایک ایسے راست باز آدمی کو کھڑا کیا جو فرعون کی قوم میں سے تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا مگر اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس دلائل بھی لے کر آیا۔ مومن نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سامنے تمام فطری دلائل ذکر کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں گزشتہ اقوام کی مثال دے کر عذاب الہی سے ڈرایا۔ توحید کے دلائل کیا ہے؟ سورۃ المومن کے آخر میں توحید کے دلائل کا بیان ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ جو آسمان سے رزق اتارتا ہے، بلند و بالا ہے، عرش کا مالک ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ جس نے رات تمہارے آرام کے لیے بنائی اور کام کرنے کے لیے دن کو بنایا۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہیں اچھی شکل و صورت عطا فرمائی، تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ چنانچہ جب تمام نعمتیں اکیلے اللہ تعالیٰ کی ادا کرتے ہیں تو تعریف اور عبادت بھی صرف اسی اکیلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ منکرین کا یعنی جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ قیامت کے زمن میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور انبیاء کرام کی لائی ہوئی وحی کو جھٹلاتے تھے۔ فرمایا کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی، انہیں گھسیٹا جائے گا۔ دوزخ میں جب انہیں پیاس لگے گی تو انہیں شدید گرم پانی پلایا جائے گا اور پھر انہیں ان کی اصل جگہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ عذاب الہی اور ظالموں سے بچنے کی دعا کیا، ربی اے میرے رب، اما اگر تری اگر تو مجھے عذاب دکھائے، ما جو یوعدون جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ربی اے میرے رب، فلا بس نہ تجعلنی تو مجھے بنانا فی القوم الظالمین ظالم قوموں کے ساتھ۔ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔